رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آواز سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جمع ہوئی، اور انہوں نے آپس میں ترک دنیا کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ٹاٹ پہنیں گے اور ہمیشہ دن میں روزے رکھیں گے اور ساری رات عبادت الہی میں گزارا کریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے اور گوشت اور چکنائی نہ کھائیں گے اور عورتوں سے جدا رہیں گے، نیز خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتدال کا حکم فرمایا اور عبادت کرنے میں خود کو بہت زیادہ تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ اس کے لیے درج ذیل 3 احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت حضرت حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس سے گزری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یہ حولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر نہیں سوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات بھر نہیں سوتی، اتنا عمل کیا کرو جتنا آسانی سے کر سکو، بخدا اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اس وقت مسجد کے 2 ستونوں کے درمیان رسی تانی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی ہے، وہ نماز پڑھتی ہیں اور جب ان پر تھکن یا سستی طاری ہوتی ہے تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رسی کو کھول دو، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ آسانی سے نماز پڑھ سکے، اور جب اس پر تھکن یا سستی طاری ہو تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ روزے رکھتا تھا اور ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو۔ میں نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 دن روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تم اللہ عز و جل کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو، کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ ارشاد فرمایا، وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کرتے تھے، اور فرمایا ہر ماہ میں 1 قرآن پاک ختم کیا کرو۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 20 دن میں 1 قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 10 دن میں 1 قرآن پاک ختم کر لو۔ میں نے عرض کی، میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، پھر 7 دن میں قرآن پاک ختم کر لو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔
حلال چیزوں کو ترک کرنا جائز ہوتا ہے کہ ان کا کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہوتا، لیکن جس طرح حرام کو گناہ و نافرمانی سمجھ کر ترک کیا جاتا ہے، اسی طرح حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ نیز کسی حلال چیز کے متعلق بطور مبالغہ یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے جو بہت سی چیزوں کو ترک کرنے کے واقعات ملتے ہیں وہ بطور علاج ہیں، یعنی جس طرح بیمار آدمی بہت سی غذاؤں کو حلال سمجھنے کے باوجود اپنی صحت کی خاطر پرہیز کرتے ہوئے کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم نفس کے علاج کے لیے بعض حلال چیزوں کو حلال سمجھنے کے باوجود ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ حلال چیزوں کو ترک کرنے کی اجازت تو ہے، لیکن یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ حرام جیسا سلوک کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دینے سے منع فرمایا۔ اس سے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو مقبولان بارگاہ الہی کی طرف منسوب ہر چیز پر حرام کے فتوے دینے پر لگے رہتے ہیں اور ہر چیز میں انہیں شرک ہی سوچتا ہے۔